السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کے رابطے میں کوئی قادیانی ہے اس کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیے گا اور اسلام کی دعوت دیجیے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کیسے واقع ہوئی، اس جہان فانی سے کیسے جناب عالی رخصت ہوئے، یہ آپ کی پیش خدمت ہے اور ثبوت کے ساتھ ہے۔ سیرت المہدی ایک کتاب ہے جو کہ مرزا بشیر احمد، مرزا غلام احمد قادیانی کی دوسری بیگم سے جو اس کا بیٹا ہے، جو اس کے بعد اس کا خلیفہ بھی بنا، اس کا جانشین بھی بنا، وہ لکھتا ہے سیرت المہدی اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 10 ہے۔ خاکسار نے اپنی والدہ صاحبہ کی یہ روایت جو شروع میں درج کی گئی ہے اس میں دوبارہ والدہ کے پاس گئے اور تصدیق کیا کہ جناب کس طرح وفات پایا مسیح موعود نے۔ نعوذ باللہ، مسیح موعود اسے کہہ رہا مرزا قادیانی کو کہ حضرت عیسیٰ جو دوبارہ آئے، یہ ان کے متعلق کہ وفات کا ذکر ہے تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ جناب پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ گئے اور میں سو گئی، لیکن کچھ دیر بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی۔ حاجت کا مطلب ہے کہ جناب کو واش روم جانا تھا۔ اچھا جی، جناب کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً ایک یا دو دفعہ رفع حاجت کے لیے آپ پاخانہ تشریف لے کے گئے واش روم میں۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگا دیا۔ میں اٹھی تو آپ کو اتنا ضعف تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب بعض روایات ایسی ہی کتابوں میں تھیں کہ مرزا صاحب نے جو پاخانہ کیا تھا اسی میں گر کے مر گئے اور وہ ان کے منہ پہ آیا ہوا تھا، لیکن وہ یہ اپنے انٹرنیٹ کی ویب سائٹ سے اور اپنی کتابوں سے نکال رہے ہیں جو بعد میں پبلش ہو رہی ہیں۔ اب آتے ہیں ویکیپیڈیا جو جھوٹ کم ہی بولتا ہے، وہ اس پہ جب لکھتے ہیں کہ ڈیتھ کس طریقے سے واقع ہوئی تو کہتا ہے ڈیتھ مرزا غلام احمد قادیانی واز ان لاہور ایٹ دا ہوم آف ڈاکٹر سید محمد حسین who was also his physician when on 26th of May 1908 he died as a result of dysentery. His body was subsequently taken to Qadian and buried there. Dysentery یہ کہا جاتا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، گوگل پہ جائیں اس پہ لکھیں ڈائسینٹری ٹرانسلیشن ان اردو تو لکھا آتا ہے پیچس۔ اب کچھ لوگوں کو اس کا بھی نہیں مطلب پتہ، ممی ڈیڈی لاٹ کو پنجابی جو بولتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی ہے اور ٹھیس اردو بولنے والوں کو بھی شاید سمجھ آ جائے۔ پیچس سے مراد ہے جناب لوز موشنز۔ لوگوں کو ہوتے ہیں، لوگوں کو الٹیاں بھی آتی ہیں، ایک نارمل ہے، ہر بندے کو ہوتے ہوں گے، لیکن ایک شخص خود کو نعوذ باللہ امام مہدی کہے، ایک بندہ خود کو حضرت عیسیٰ کہے، ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خود کو نبی کہنا شروع کر دے، سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنا اعلیٰ مرتبے پہ فائز شخص ایسی حالت میں مرا، بار بار پاخانے کے لیے، بار بار جناب رفع حاجت کے لیے پاخانے تشریف لیتے گئے۔ ایٹ لیسٹ یو مسٹ ہیو سم سارٹ آف کامن سینس in the corner of your mind, a little bit common sense۔ ایسا شخص کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ لہٰذا میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو دور حاضر میں کچھ لوگ پیسے، عورت، شراب اور امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور جرمنی اور فرانس کے ویزے کے لیے خود کو قادیانی لکھوانا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھے اخلاق کے لوگ ہیں، ہم انہی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اپنے آخرت کی فکر کرو اور جھوٹوں کا ساتھ نہ دو، اور کم از کم خود شرم محسوس کر لو کہ یار یہ بندہ کیسے مرا تھا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور سامعین، قادیانیوں کی اصلیت بتانے کی وجہ سے اور امریکی غلامی سے اس قوم کو نکالنے کی وجہ سے میرا فیس بک پیج بلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ جو یوٹیوب چینل میرا آپ دیکھ رہے ہیں شہیر سیالوی کے نام سے، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچے، اور اگر اس کے ذریعے بھی نہیں پہنچتی، واٹس ایپ پہ آئے، کہیں سے بھی آئے، اسے وائرل کریں، ہر جگہ تک پہنچائیں۔ اصل چیز پیغام پہنچانا ہے، اور آپ کو پوری اجازت ہے اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے کہیں مرضی اپلوڈ کر دیں۔ اصل چیز ہے لوگوں تک سچ پہنچے۔ پاکستان پائندہ باد۔